اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ آج کے سبق میں ماتن نے اعراب کی تقسیم کی ہے۔ نفس مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع فاعلیت کی علامت ہے، نصب مفعولیت کی علامت ہے اور جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس تقسیم کے جو متعلق عبارت ہے شرح جامی کی، اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے اور اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے چند باتیں آج کے سبق میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ کل عبارت کی تشریح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انواع اعراب آخر 3 کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراب جن معانی پر دلالت کرتے ہیں وہ مدلولات اور معانی 3 ہیں۔ فاعلیت پر کوئی دلالت کرتا ہے، مفعولیت پہ کوئی دلالت کرتا ہے اور اضافت پہ کوئی دلالت کرتا ہے۔ اب اگر اعراب کی 4 قسمیں ہوتی تو کسی ایک مدلول پر 2 اعراب دلالت کرتے تو ان دونوں کا آپس میں ترادف لازم آتا، اور اگر اعراب کی قسمیں 3 سے کم ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک اعراب 2 معنی پر دلالت کرتا، تو ایسی صورت میں 2 معنی کے بیچ اشتراک لازم آتا ایک اعراب کا، اور چاہے وہ ترادف ہو یا اشتراک دونوں خلاف اصل ہیں۔ اس لیے جب مدلولات 3 تھے تو دال یعنی اعراب بھی 3 ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اعراب کی جو 3 قسمیں ہیں رفع، نصب، جر، ان کی تعریف کیا ہے؟ رفع کا لغوی معنی بلند ہونا یا بلند کرنا، اور اصطلاح میں رفع اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو کسی رافع عامل کے آنے سے اسم کے اخیر میں پیدا ہوتی ہے۔ نصب کا لغت میں معنی جو ہے وہ ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، اور اصطلاح میں نصب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو عامل ناصب کے آنے سے اسم کے اخیر میں پیدا ہوتی ہے۔ جر کا لغت میں معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور اصطلاح میں جر اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو کسی عامل جار کے آنے سے اسم کے اخیر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ان قسموں کی یعنی اعراب کے ان 3 قسموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رفع کو رفع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے
بلند کرنا، تو اس کی ادائیگی کے وقت بھی دونوں ہونٹ اوپر کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو رفع کہا جاتا ہے۔ نصب کو نصب اس لیے کہتے ہیں کہ نصب کا لغت میں معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، اور اس کی ادائیگی کے وقت بھی دونوں ہونٹ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور جر کو جر اس لیے کہتے ہیں کہ جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور اس کی ادائیگی کے وقت بھی نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات ان کے ظاہر ہونے کی صورتیں، یعنی اعراب کی جو 3 قسمیں ہیں ان کے ظاہر ہونے کی صورت کیا ہے۔ رفع اسم کے اخیر میں 6 صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ضمہ لفظی کی صورت میں، ضمہ تقدیری کی صورت میں، الف لفظی کی صورت میں، الف تقدیری کی صورت میں، واو لفظی کی صورت میں، واو تقدیری کی صورت میں۔ یہ ساری چیزیں آپ مورب کے حکم کے بیان میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور نصب جو ہے یہ اسم کے اخیر میں 8 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 فتحہ لفظی کی صورت میں، نمبر 2 فتحہ تقدیری کی صورت میں، نمبر 3 کسرہ لفظی کی صورت میں، نمبر 4 کسرہ تقدیری کی صورت میں، نمبر 5 الف لفظی کی صورت میں، نمبر 6 الف تقدیری کی صورت میں، نمبر 7 یائے لفظی کی صورت میں، اور نمبر 8 یائے تقدیری کی صورت میں۔ اور یہ ساری تفصیلات بھی آپ مورب کے حکم میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جر اسم کے اخیر میں 6 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کسرہ لفظی کی صورت میں، کبھی کسرہ تقدیری کی صورت میں، کبھی فتحہ لفظی کی صورت میں، کبھی فتحہ تقدیری کی صورت میں، کبھی یائے لفظی کی صورت میں، اور کبھی یائے تقدیری کی صورت میں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے اعراب کے بحث میں آ جائے گی، ہے نا۔ آخری بات جو ہے آج ہمیں عرض کرنا کہ انواع اعراب کے جو نام ہیں وہ اس نام کے لیے 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رفع نصب جر، یہ ایک نوع کے نام ہوئے۔ نمبر 2 ضمہ فتحہ کسرہ، یہ دوسری نوع کے نام ہوئے۔ اور نمبر 3 ضم فتح کسر۔ اول یعنی رفع نصب جر یہ خاص ہے حرکات اعرابیہ کے ساتھ کہ آپ مبنی کی حرکت کو رفع نصب جر سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جاور آنی ہاو لائے میں یہ ہاو لائے جو ہے اس پر جر ہے، یا اما بادو میں بادو پہ جو وہ حرکت ہے وہ رفع ہے، یا عبدل، یا آپ یہ کہیں کہ نصب جہاں پر لا رجولہ میں یہ رجولہ منصوب ہے اس پر نصب ہے، نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اعراب، حرکات اعرابیہ کے ساتھ۔ تو جو کسی حرکت پہ مبنی ہو، جیسے اما بادو میں بادو یہ مبنی علی الضم ہے، لا رجولہ میں رجل مبنی علی الفتح ہے، اور ہاولائے میں مبنی الجر ہے، ان کو آپ رفع نصب جر سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ہو گئی بات؟ اچھی بات ہے۔ اور ثالث جو ہے یعنی ضم فتح کسر، یہ حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہے، حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب جانی زیدن پہ جو رفع ہے اس کو دم نہیں کہہ سکتے،
رائی تو زیدن پہ جو نصب ہے اس کو فتح نہیں کہہ سکتے، اور مررتو بزیدن میں جو کسر ہے اس کو جر ہے، اس کو آپ کسر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ثانی یعنی دمہ فتحہ کسرہ یہ مشترک ہے، حرکات اعرابیہ اور بنائیہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حرکات بنائیہ میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اور حرکات اعرابیہ میں اس کا استعمال قلت سے ہوتا ہے۔ یہ پانچویں بات شارح نے بھی بیان کی ہے۔ کل کے سبق میں پوری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اعراب کی بحث چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اعراب کی وجہ تسمیہ کا بیان کریں گے۔ وجہ تسمیہ کے تعلق سے شارح جامی کی جو عبارت ہے، پہلے آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّنْ أَعْرَبَهُ إِذَا أَوْضَحَ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ يُوضِحُ الْمَعَانِي الْمُقْتَضِيَّةَ أَوْ مِنْ أَعْرَبَتْ مِعْدَتُهُ إِذَا فَسَدَتْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْحَمْزَةُ لِلسَّلْبِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إزالة الفساد سمي به لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني ببعض۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اعراب کو اعراب کہنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اس عربہ سے مشتق ہے جو اوضحہ کے معنی میں ہے۔ تو عربہ بمعنی اوضحہ کہ اس نے اس کی توضیح اور وضاحت کر دی۔ تو اگر اسے آپ اعراب کو عربہ بمعنی اوضحہ سے مشتق مانیں تو اعراب کا معنی ہوگا ایضاح، وضاحت کرنا۔ چونکہ اعراب بھی معانی مقتضیہ کی وضاحت کرتا ہے۔ معنی مقتضیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ فاعلیت ہے، مفعولیت ہے، اضافت ہے۔ ان معانی کی جو چیز وضاحت کرتی ہے اسی کا نام اعراب ہے۔ اعراب ہی کے ذریعے آپ پہچانتے ہیں کہ کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون مضاف الیہ ہے۔ تو اعراب سبب بنتا ہے معانی مقتضیہ کی ایضاح کا، تو مسبب ایضاح کا نام اعراب بمعنی ایضاح رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تسمیت السبب باسم المسبب، یعنی یہ تو سبب ہے ایضاح کا لیکن نام ہی ایضاح یعنی اعراب رکھ دیا۔
دوسری وجہ تسمیہ اعراب کی جو بیان کی گئی ہے کہ یہ مشتق ہے عربت معدتہ سے، یہ تب بولا جاتا ہے جب کسی کا معدہ خراب ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں اعراب کا معنی فساد ہوگا، فساد والا۔ لیکن جب اس مجرد مادے کو مزید اور باب افعال میں لے گئے تو باب افعال کا ایک خاصہ ہوتا ہے سلب ماخذ۔ تو اب عربہ یہ اس پر حمزہ جب آ جائے گا باب افعال کا تو یہ ماخذ جس کا معنی فساد ہے اس کا سلب کر دے گا۔ تو اعراب کا معنی کیا ہو گیا؟ سلب فساد، ازالہ فساد۔ اب اس بنیاد پر اعراب کا نام اعراب اس لیے رکھا گیا کہ اعراب بھی اس فساد کو زائل کرتا ہے جو اعراب کو چاہنے والے معنی، یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت میں جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس اشتباہ کو اعراب آ کر دور کر دیتا ہے۔ یہ دونوں وجہ تسمیہ جب آپ کے ذہن میں آ گئیں تو اب عبارت کا ترجمہ کر لیں کہ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّنْ عَرَبَ اذا اوضح، کہ اعراب ماخوذ ہے عربہ سے۔ عربہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی کسی چیز کی وضاحت کر دے۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ يُوضِحُ الْمَعَانِي الْمُقْتَضِيَةَ، کہ اعراب کو چاہنے والے معانی کی وضاحت کرتا ہے۔ یا عربت معدتہ سے مشتق ہے۔ یہ عربت معدتہ تب بولتے ہیں جب معدہ خراب ہو جائے، اذا فسد۔ تو اب اعراب کا نام اعراب کیوں رکھا گیا؟ علی ان یکون الحمزۃ للسلب، اس بنیاد پر کہ حمزہ سلب کے لیے ہو، یعنی عربت جو عربت ہوا یہ حمزہ سلب کے لیے ہو گیا۔ تو اب اگر عربت کا معنی فسدت ہوا تو اب عربت کا معنی ازال الفساد ہوا اور اعراب کا معنی ازالت الفساد ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اعراب کا نام اعراب اس لیے رکھا گیا کیونکہ اعراب بھی بعض معانی یعنی فاعلیت، مفعولیت، اضافت میں سے بعض معنی کو بعض کے ساتھ مشتبہ ہونے کا جو فساد ہوتا ہے یا التباس کا جو فساد ہوتا ہے، اس فساد کو اعراب دور کر دیتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج اعراب کے اقسام کا بیان مجھے کرنا ہے اور اس سے متعلق جو شرح جامی کی عبارت ہے وہ پہلے میں پڑھ کے سنا دوں کہ وَأَنْوَاعُهُ اے انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ اب مصنف نے کیا نکال دیا
اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ بحث اسم کی چل رہی ہے تو اعراب بھی اسم کا بیان یہاں کرنا ہے، نہ کہ مطلق اعراب کا بیان کرنا ہے۔ اور اسم کے اعراب مراد لینا اس لیے ضروری ہے کہ اعراب ایک جزم بھی ہوتا ہے جو فعل پر آتا ہے۔ تو اعراب کل 4 ہو گئے، رفع، نصب، جر اور جزم۔ اگر انواع اعراب کو مطلق رکھا جائے، اسم کے اعراب سے مقید نہ کیا جائے تو اسے 3 کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رفع، نصب، جر بطور عطف تینوں خبر ہیں انواع کی، رفع بھی خبر ہے، نصب بھی خبر ہے، جر بھی خبر ہے۔ اب انواع جو ہے یہ نوع کی جمع ہے اور رفع واحد ہے، اور واحد جمع پہ محمول نہیں ہوگا۔ نصب بھی واحد ہے، یہ بھی محمول نہیں ہوگا۔ جر بھی واحد ہے، یہ بھی محمول نہیں ہوگا۔ اس لیے شارح نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ عبارت نکالی کہ رفع، نصب، جر الگ الگ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان تینوں اسما کا مجموعہ مراد ہے، اور جب مجموعہ مراد ہے تو انواع مبتدا بھی جمع اور جانب خبر میں بھی جمع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ 3 اسما یہ مختص ہیں اعرابی حرکات اور حروف کے ساتھ، رفع، نصب اور جر۔ یہ ساری تفصیلات کل کے سبق میں پڑھا چکا ہوں کہ یہ تینوں اسما یعنی اعراب کا جو یہ 3 نام ہے، رفع، نصب اور جر، یہ تینوں اسما اعرابی حرکات و حروف کے ساتھ خاص ہیں اور حرکات بنائیہ پر بالکل نہیں بولے جاتے۔ ہاولائے کی پر جو حرکت ہے جانی ہاولائے میں، اس کو آپ جر نہیں بولیں گے۔ لا رجلا پہ جو فتح ہے اس کو نصب نہیں بولیں گے آپ، ہے نا۔ اور یا زیدو پہ جو رفع ہے اس کو جو پیش ہے اس کو آپ رفع نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ تینوں جگہ یہ حرکتیں یہ مبنی کی حرکتیں ہیں۔ تو بنائی حرکات پہ رفع و نصب و جر کا اطلاق بالکل نہیں ہوتا، بخلاف دمہ، فتحہ اور کسرہ کے، کیونکہ یہ تینوں حرکتیں جو ہیں، یہ تینوں نام اعراب کے، یہ حرکات بنائیہ میں بھی مستعمل ہوتے ہیں عموماً، اور حرکات اعرابیہ میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، لیکن حرکات اعرابیہ میں ان کا استعمال کم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ 3 قسموں میں سے جو رفع ہے، چاہے حرکت ہو یا حرف، تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں پہلے میں، رفع حرکت ہو یا حرف ہو، یعنی زیدن میں حرکت ہے، جانی ابو کا میں حرف ہے، یہ فاعل ہونے کی علامت ہے، یعنی شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے، چاہے حقیقتاً وہ فاعل ہو یا حکماً فاعل ہو۔ اب یہ عام کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حقیقتاً فاعل تو ذرا زیدن میں جو فاعل ہے جس کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے وہی ہے مراد، لیکن ایسی صورت میں مرفوعات کی بقیہ قسمیں یہ فاعل میں تو شامل ہے نہیں، الگ الگ نام ہے ان کا، الگ الگ تعریف ہے، تو اب حقیقتاً یا حکماً میں عام کر دیں گے اگر فاعل کو، تو جو فاعل کے ملحقات ہیں ان سب کو شامل ہو جائے گا۔ فاعل کے ملحقات میں کیا ہیں؟ جیسے کہ مبتدا ہے، خبر ہے، اور ان کے علاوہ جو بقیہ 5 اور مرفوعات ہیں۔ اسی طرح سے نصب چاہے حرکت ہو جیسے رأیتو زیدن میں، یا حرف ہو جیسے رأیتو اباک کا میں، یہ مفعول ہونے کی علامت ہے، یعنی ایک شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ یہاں بھی تعمیم ضروری ہے کہ مفعول حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تاکہ اس میں صرف مفاعیل 5 نہیں بلکہ سارے منصوبات شامل ہو جائیں۔
اس لیے عام کیا کہ یہ مفعول ہونے کی علامت ہے، خواہ مفعول ہونا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اور جر حرکتاً ہو یا حرفاً ہو، حرکتاً جیسے مررتو بے زیدن میں، یا حرفاً جیسے مررتو بے ابیکا میں، یہ شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب اب ایک سوال پیدا ہوا یہاں پر کہ فاعل میں یا تے لگا کے مصدر بنایا گیا فاعلیت، مفعول میں یا تے لگا کے اس کو مصدر بنایا گیا مفعولیت کہا گیا، اسی طرح سے اضافت میں اضافیت کہتے تو عبارت میں مناسبت پیدا ہو جاتی۔ اس کا جواب دیتے ہیں شارح کہ اضافت میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مفاعل اور مفعول کو مصدر بنانے کے لیے، مصدر جعلی بنانے کے لیے یا اور تے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافت تو بذات خود مصدر ہے، تو پھر اس کو مصدر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، اور جب کہ اضافت بذات خود مصدر ہے تو اب یائے مصدریہ لاحق کرنے کی اضافت میں ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ فاعلیت اور مفعولیت میں اس کی ضرورت تھی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رفع فاعلیت کی علامت کیوں ہے، نصب مفعولیت کی علامت کیوں ہے، جر اضافت کی علامت کیوں ہے، یہ بالعکس کیوں نہیں ہوا؟ تو اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ جزئی نیست کے رفع فاعل کے ساتھ خاص ہے، نصب مفعول کے ساتھ خاص ہے، اور جر مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رفع ثقیل ہوتا ہے اور فاعل قلیل ہوتا ہے۔ تو جو حرکت ثقیل ہے، کم جگہ پڑھی جائے وہی نہ ٹھیک ہے، باعتبار اس کے کہ زیادہ جگہ پڑھی جائے۔ مرفوعات آپ جانتے ہیں 8 ہوتے ہیں، منصوبات 12 ہوتے ہیں، تو اگر نصب علامت بنایا جاتا فاعلیت کی تو آپ سمجھ جائیے کہ 12 جگہ پڑھنا پڑتا اس کو، اور وہ ثقیل ہے تو یہ دشواری ہوتی، اس لیے 8 ہی جگہ پڑھنا پڑے گا اگر فاعل ہونے کی علامت رفع کو قرار دے دیا جائے، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جزئی نیست کے رفع فاعل کے ساتھ خاص ہے، اور نصب مفعول کے ساتھ خاص ہے، اور جر مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے، یعنی حقیقتاً فاعل تو ایک کے ہے اور حکماً باقی 7 ہے، تو ثقیل قلیل کو دیا گیا، اور نصب خفیف ہے اور مفاعیل کثیرہ ہیں۔ اگر حقیقتاً دیکھیں تو 5 ہیں، اور اگر حکماً دیکھیں تو 12 ہیں۔ لأنہا خمسۃ، کہتے ہیں فأوتی الخفیف الکثیر، تو خفیف حرکت جو ہے یہ کثیر کو دی گئی تاکہ کثیر جگہ پڑھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب چھانٹنے بیننے کی بات تو ختم ہو گئی، رفع مل گیا فاعل کو، نصب مل گیا مفعول کو، تو اب مضاف الیہ کے لیے جر کے علاوہ کوئی علامت بچی ہی نہیں، تو جر کی علامت، یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت، یہ جر کو قرار دیا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا ہے۔